احسان، جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، مالک عز و جل کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین ذویل احتشام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع جو ہے اس میں چند ایک باتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، جو خاص حضور کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے وہ بیان کی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ کیسے ارشاد فرماتے تھے جی۔ اس ضمن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت حکم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتیناہ فانشا یحدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایسے بندے کے پاس آئے جن کو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت بھی حاصل تھی اور صحبت بھی حاصل تھی، جو حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ہم آئے۔ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بیان کیا وفدنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سابع سبعۃ و تاسع تسعۃ، مانے کہ ہمارا پورا وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ 7 6 تھے، میں 7واں تھا، یا پھر باقی جو ہیں وہ 9 تھے، 8 تھے، میں 9واں تھا۔ اس طرح کر کے کہتے ہیں ہماری تعداد تھی، 8 تھے یا 9 تھے ہم لوگ۔ فرماتے ہیں کہ فاضلنا علیہ، حضور کی بارگاہ میں جا کر ہمارے بارے میں عرض کیا گیا کہ اس طرح وفد آیا حضور کی بارگاہ میں، زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فاذن لنا علیہ، کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت عطا فرمائی، حضور نے اجازت عطا فرمائی کہ آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ فدخلنا علیہ فسلمنا، ہم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حاضر ہوئے، ہم نے جا کر سلام عرض کیا۔ فقلنا، ہم نے کہا زرناک یا رسول اللہ لتدعو اللہ لنا او تدعو لنا خیرا، ہم نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے۔ یا یہ کہا تھا یا پھر یہ کہا تھا او تدعو لنا بخیر، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے خیر کی اور بھلائی کی دعا کر دیں، اس لیے ہم حاضر ہوئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بندہ جب وہ اہل اللہ کے پاس جائے، بزرگوں کے پاس جائے تو دعا لینے کی نیت سے جائے، جی دعا کروانے کی نیت سے جائے۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں باتیں کہ اہل اللہ کے پاس جاتے رہا کرو، اللہ کے نیک بندوں کے پاس، باتیں اس سے فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ ممکن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریبی نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل نہیں ہے، مگر جسے قرب حاصل ہے نا اس کے پاس جاتے رہو گے تو اس کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوگی ساتھ تمہاری محبت بھی آئے گی، جی ولی کے دل میں جب تمہاری جگہ بن جائے گی تو ممکن رب تمہاری طرف نہ دیکھے، اپنے ولی کے دل کی طرف تو رب دیکھتا ہے نا، اس کے دل کو تو رب دیکھتا ہے نا، اس پہ تو رب تعالیٰ تجلی بھی ڈالتا ہے، رب تعالیٰ نگاہ کرم بھی فرماتا ہے۔ میں کہ ممکن ہے رب تبارک و تعالیٰ جب ادھر نگاہ کرم کرے ولی کے دل پر ساتھ تمہارا نام بھی نظر آ جائے، مالک تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہو کر عرض کی حضور زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور دعا کروانے آئے ہیں، دعا کر دیں ہمارے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فدعا لنا بخیر، میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت ہمارے لیے دعا کر دی، خیر کی دعا فرما دی حضور نے اسی وقت۔ فامر بنا فانزلنا، آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ کچھ دن تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، ابھی نہیں جانا واپس، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، ابھی جانا نہیں ہے واپس۔ کہتے ہیں کہ بس ہم نے آقا علیہ السلام کا حکم سنا اور ہم ٹھہر گئے۔
وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّن تَمْرٍ، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ ان کو کھجوریں دو کھانے کے لیے. کہتے ہیں کھجوریں ہمیں دی گئی. مَدَ وَشَانُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، کہتے ہیں اس وقت ہماری حالت بھی بڑی غربت والی تھی. بہرحال ہم ٹھہر گئے، کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کھجوریں عطا فرمائی گئی. تو کہتے ہیں فَأَقَمْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاما، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کئی دن تک ٹھہرے رہے. ماتے کہ یہاں تک کہ شہدنا فی ہر جمعہ، یہاں تک کہ ہماری وہاں موجودگی میں جمعہ شریف کا دن بھی آ گیا، جمعہ بھی آ گیا. ہم وہی تھے حضور کی بارگاہ. اللہ اکبر. کہتے جمعہ کا دن آیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوقع علی قوس او قال علی حسن، آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے خطبہ شریفہ دینا شروع کیا. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں یا کمان تھی یا پھر عصا تھا حضور کے ہاتھ میں. کمان پکڑ کے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یا پھر حضور کے ہاتھ میں عصا تھا. کہتے ہیں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے. حامد اللہ واسنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، واسنا علیہ، اس کی تعریف کی. کیسے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ اکبر. یہ جملے دیکھیں جی، کلمات دیکھیں حضور کے صحابی کے. کہتے ہیں بکلمات خفیفات طیبات مبارکات. اللہ اکبر. مانیں گے خوبصورت کلمات، چھوٹے چھوٹے کلمات، خفیف ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے کلمات حضور بولتے تھے. طیبات پاکیزہ کلمے بولتے تھے، مبارکات بابرکت کلام فرماتے تھے. حضور کا خطبہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا. ہاں کچھ خطبے حضور کے ملتے ہیں جو زیادہ لمبے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں. جیسے ایک دن کسی نے اعتراض کر دیا کہ آقا علیہ السلام کو فلان چیز کا پتہ نہیں، منافق نے بات کی تھی. کریم آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھائی، حضور منبر پہ تشریف فرما بیان کرنا شروع کر دیا. کیا مسئلہ پہلے یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ظہر کا ٹائم آ گیا. ظہر کا ٹائم آیا، حضور نیچے اترے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور منبر پر، پھر حضور نے خطبہ شروع کر دیا. پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. یہ بخاری میں حدیث ہے پاک. پھر عصر کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اتنا لمبا خطبہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اگر کوئی ہوا میں کوئی پرندہ بھی اڑنا تھا نا، آقا علیہ السلام نے وہ بھی بیان کر دیا، وہ بھی بیان کر دیا. اتنا لمبا خطبہ بھی، یہ زیادہ نہیں، ایک دو بار ایسا ہوا بات. وگرنہ آقا علیہ السلام کے خطبے جو ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے. چند ایک باتیں کی جو ضرورت کی ہوتی تھی، جس بات کی صحابہ کرام علیہ رضوان کو حاجت ہوتی، اس پہ حضور گفتگو فرماتے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا دیتے. یہ نہیں کہ ہمارے ہاں گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو تب جا کے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گزارا ہوا ہے. بھئی تقریر تو عمل کے لیے ہوتی ہے، رجنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. رجنے کے لیے تو روٹی ہوتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے تو کھانا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. بندہ پھل کھائے، اس طرح کی چیزیں کھائے. تقریر نہیں جی، مزہ نہیں آیا. کیوں؟ تھوڑی صاحب نے تقریر کو آدھا گھنٹہ کی ہے. مجھے بھی کئی دوست مشورہ دیتے ہیں تھوڑا سا پڑھا دیں. جی میں نے کہا یار کس طرح پڑھائیں اور کیسے پڑھائیں؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، لوگ بھی ذوق کے ساتھ سن لیں، اتنا ہی آسان رہتا ہے بس. بہرحال یہ دیکھیں جی، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کے کلمات جو تھے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے کلمات، ہلکے ہلکے کلمات تھے حضور کے. اور آگے فرمایا کیا حضور نے؟ اللہ اکبر. یہ حضور کا خطبہ ہے جی. خطبہ حضور کا سنیں اور کتنا پڑھا ہے حضور نے. ما ایھا الناس، اے لوگو، انکم لن تطیقوا او انکم لن تفعلوا کل ما امرتم به ولکن صدقوا وقاربوا وابشروا. یہی بیان کیا خطبہ حضور. اتنا خطبہ تھا حضور کا. اللہ اکبر. اور جملے دیکھیں، بندہ کھولنے بیٹھے شام ہو جائے، جی ان پہ کلام شروع ہو جائے تو کلام ختم نہ ہو. ایسا کلام فصیح اور بلیغ حضور کا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے نا، اس کی تمہیں طاقت نہیں ہے، ہرگز نہیں کر سکو گے وہ تم جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ کل ما امرتم بہ، جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ سارا تم سے ہو نہیں سکے گا، لیکن یہ تم سے ہو سکے گا. ولکن سجدوا وقاربوا وابشروا. فرمایا کہ تم استقامت اختیار کرو. کیا کرو؟ استقامت اختیار کرو. دین پر ڈٹ جاؤ، دین پر قائم ہو جاؤ، دین میں تسلط پیدا کرو. یہ نہیں کہ جدھر کی بات سنی ادھر ہی لگ گیا.
اس نے یہ کہا چلو میں اس کے ساتھ مل گیا، اس نے یہ کہہ دیا چلو اس کے ساتھ شامل ہو گیا، نہ میں دین حق پر قائم رہنا ہے، تسلط پیدا کرنے اپنے اندر، تعصب نہیں، تسلط کیا ہوتا ہے، تعصب کیا ہوتا ہے؟ تعصب یہ ہوتا ہے کسی کی حق بات سنے نہ بندہ، تسلط یہ ہے جو حق معلوم ہو جائے اس سے ہٹے نہ، جو مرضی کہتے رہیں پھر کسی کی بات نہیں سننی، ہمیں حق معلوم ہو گیا ہے اب ہم نے کوئی بات نہیں سننی، تحقیق ریسرچ جو کچھ بھی تھا وہ پہلے تھا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اب جو کچھ بھی حضور فرمائیں گے ہم نے عمل کرتے جانا ہے، یہ تسلط ہے، یہ لازمی ہے۔ آگے دیکھیں فرمایا حضور نے وقاربوا، تو قریب رہو، سارے مل کے رہو، نماز باجماعت پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان جو ہے محلے کے اکٹھے ہوں، سارے ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں ملتے رہیں، ہاں بھی کیا حال ہے آپ کا، ایک بندہ نماز کے وقت ایک ٹائم نہیں آیا مصروف ہوگا، دوسرے ٹائم نہیں آیا ہو سکتا ہے باہر گیا ہو، تیسرے ٹائم اس کے دروازے پہ جا پہنچے آپ آئے نہیں یار، آپ دکھائی کیوں نہیں دیے؟ یہ نماز کو باجماعت پڑھنے کا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے، ہاں جی، مسلمان جو وقار کو قریب رہیں آپس میں، ان کے دل ایک جیسے ہو جائیں، اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میں صفے تم سیدھی کرو گے رب تعالیٰ تمہارے دل آپس میں جوڑ کے رکھے گا، تمہارے دل سیدھے رہیں گے، صفیں ٹیڑھی ہوں گی میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ حضور انشاءاللہ کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے صفوں کو توڑ دیا رب تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، یہ حضور انشاءاللہ فرمایا کہ آگے وَأَبْشِرُوا، نفرت نہ پھیلاؤ، خوشخبریاں سناؤ، کیا کرو؟ خوشخبریاں سناؤ۔ بتائیں یار کتنا عظیم فصیح و بلیغ خطبہ ہے حضور کا، اے اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راوی اس کے حضرت عمار بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، وہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد جو ہیں یہ حضور کے مؤذن تھے، کیا تھے؟ مؤذن تھے، حضور کے اذان پڑھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میرے ابا جی نے اپنے بزرگوں سے بیان کیا، اللہ اکبر، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا خطب فی الحرب خطب علی قوس، حضور جب بھی میدان جنگ میں خطبہ دیتے تھے ہاتھ میں کمان اٹھاتے تھے، کمان اٹھا کر خطبہ دیتے تھے، وَإِذَا خَاطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَاطَبَ عَلَى عَصًا، اور جب حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے پھر حضور عصا اٹھا کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہ عصا اٹھا کر خطبہ دینا یہ حضور کی سنت ہے۔ آگے دیکھیں جی حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے، کنہوں نے؟ عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا تھا، کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب بمحضرۃ، آقا علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا یعنی ڈنڈا ہوتا تھا، حضور وہ پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ راوی اس کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، آپ فرماتے ہیں کان یخطبہم فی الصبر متکئا علی قوس، حضور جب سفر میں ہوتے، سفر میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا حضور اس پہ کلام فرماتے تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور کمان کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے، اس طرح کمان رکھ لیتے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے، اس طرح حضور اس پہ وزن ڈال کے پھر حضور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام زرقانی رحمہ اللہ آپ وجہ بیان کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران ڈنڈا اٹھا کے، خطبے کے دوران تلوار پکڑ کے، کمان اٹھا کے کھڑے ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہم نے تو یہی سمجھا کہ یہ بس اسی لیے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک سید صاحب تھے، بہت بزرگ عالم تھے، وہ تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو مستقل انہوں نے رکھا وہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو بغیر ایسے کا خطبہ نہیں پڑھتا، مولوی ویسے پڑھ دیتے تھے۔ تو وہاں جو ایک بندہ تھا مسجد کا خادم متولی، اس سے ایک لڑکے نے پوچھ لیا یار یہ شاہ جی نے ڈنڈا کیوں منگوایا ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے منگوایا کہ جو بھی بندہ جو ہے نا خطبے کے دوران اوپر نیچے دیکھے گا نا اسے کنڈے میں ماریں گے رکھ کے۔ اب وہ غریب اس کے بعد اندر ہی نہ بیٹھے، باہر بیٹھے، انہوں نے کہا کیا پتا کسی وقت شاہ جی ٹھوک دیں، اب ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ عصا اور کمان وغیرہ حضور کیوں ہاتھ میں پکڑتے تھے؟
اللہ اکبر. امام زرقانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الاشارۃ الی ان ھذا الدین کان بسلاح. بات آقا علیہ السلام ہاتھ میں عصا پکڑتے، تلوار پکڑتے، کمان پکڑتے تھے. آقا علیہ السلام خطبے میں اس لیے پکڑتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے میرے غلاموں میرا دین قائم رہے گا تو اسی تلوار کے ساتھ ہی قائم رہے گا. اندازہ لگائیں اسی اسلحے کے ساتھ ہی دین قائم رہے گا. یہاں کسی کو مسئلہ بیان کر دیں اس کی بےزتی ہو جاتی ہے. جی مجھے مسئلہ بتا دیے مولوی صاحب، میری تو نمازی ہوتی تھی اس کے پیچھے. مولوی صاحب نے مسئلہ کیوں بتایا؟ یہ حال ہو گیا آج ہمارا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں اٹھا کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس لیے آقا علیہ السلام پکڑ کے ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کو بتائیں دین جو ہے وہ غالب رہے گا، اسی ہتھیار کے ساتھ رہے گا. لوگ جو ہے وہ دین پر عمل کرتے رہیں گے، اسی ڈنڈے کے ساتھ ہی کریں گے. آج تو ڈنڈا ضرور دکھانا تو دور کی بات ہے، صرف منہ سے میٹھے انداز میں صرف مسئلہ بیان کر دیا جائے اسی سے لوگوں کو گردوں کی تکلیف ہو جاتی ہے. یہ کیوں بیان کر دیا ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ لوگ جو ہے نا جب بل دینے کے لیے جاتے ہیں نا باہر 3 گھنٹے باہر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اندر وہ اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. ہوتا نہیں ہوتا؟ باہر جائیں پولیس والے اتنی بڑی گندی گالی دیتا ہے ان کو، کسی کی بےزتی نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ کمزور بیچارہ دین ہو گیا، عزت نہیں رہی تو دین کی نہیں رہی. پیار کے ساتھ مسئلہ بتا دی جائے اسی سے تکلیف ہو جاتی. کیا بنے گا اس قوم کا پھر؟ صرف سدا یہ دنیا نہیں رہنی، سدا جو ہے نا آپ کی چدراہٹ پورا نہیں رہنا. آخر یہ سارا ختم ہونے والا ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، قبر میں جانا ہے، حضور تشریف لائیں گے، قیامت والے دن جائیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. پھر کیا بنے گا ہمارا؟ دین کی بات سنتے ہی ہمیں یہ پتہ کس کی نشانی بیان ہوئی ہے قرآن میں؟ منافق کی بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. فرمایا جب اسے کہا جائے نا وہ اللہ سے ڈر، اس طرح نہ کر، ماتے وہ اپنی بےزتی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈروں. بتائیں تو یہ جتنے بھی لوگوں کو دین کا مسئلہ سنتے صرف بیان کر دیا جائے تکلیف ہونی شروع ہو جائے تو وہ اپنا حساب لگا لیں قیامت والے دن کیا منہ دکھانے والے ہیں. جی باہر کہاں نہیں پیست ہوتی ہے وہ ایک ایک بندے کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. یہاں مسجد کا دروازہ 1 منٹ نہ کھلے آسمان سب پہ اٹھا لیں گے، چھت پڑ دیں گے، وہ جناب کیا ہو دروازہ نہیں کھلا تو سب چھوٹے ہوئے. عجیب بات ہے. کوئی نہیں، خیر ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہے یا نہیں؟ وہ بھی آنا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.